خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک بہت زیادہ عبادات اور ریاضات اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے، بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں خیال آیا تھا اسی جگہ اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو گئے، قرآن مجید ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، بزرگان دین اتنی زیادہ عبادات کیسے کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، نیک بندوں کا دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی، آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے، ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور تھکن کوفت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ اب پتہ چلا پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے کہ ان کا چین و قرار پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس قدر مشغول ہو جایا کرتے کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ساری رات گزر جاتی اور وہ عبادت میں مشغول رہتے۔ دنیا کی لذتوں میں ہم لوگ ایسے بدمست ہیں، ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں ہے۔ کس بلا کی مے سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ نثار ایسا مسلمہ کیجئے، توڑ ڈالیں نفس کا زنار ہم۔ اللہ والوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا، کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا کہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ اللہ اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگائیے۔ عید کے دن فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے وہی عید کا دن ہوگا۔ ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد، پیر پیران، ولیوں کے سردار بھی ہو کر اتنی عبادت کریں، اور ہم ہیں کہ ہم فرض نماز بھی ادا نہ کر پائیں اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کے حقدار ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا، لہذا ہمیں بھی چاہیے محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں، اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ امام ابو الحسن علی فرماتے ہیں، میں نے حضور غوث پاک کے ساتھ حضرت سیدنا امام حنبل کے مزار شریف کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور سیدی حضور غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعال حال میں تمہارا محتاج ہوں۔
حضور غوث پاک کا دینی طلبہ پر شفقت کا یہ پہلو بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا شیخ احمد بن مبارک فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک اجمی طالب علم تھا، وہ بہت ہی کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کند ذہن اور آپ کا اس کند ذہن پر صبر و تحمل دیکھا تو اس سے بہت تعجب ہوا، اور جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سبل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتہ سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور سیدنا احمد بن مبارک فرماتے ہیں، اسی دن ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے۔ ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقع ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں، استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ استاد کا مقصود یہ ہے کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ حضور غوث پاک درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت، مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو کمال حاصل تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء رفقا مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ شیخ امام فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا شیخ سید عبد القادر جیلانی ان میں سے ہیں جن کو وہاں یعنی بغداد پر علم و عمل فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا، اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل پوچھے جاتے تو آپ ان کا نہایت آسان خوبصورت جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں 33 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ اسی دوران جب آپ کے فتاوی علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیران رہ جاتے۔ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی۔ میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا۔ میرے پاس 2-3 آدمی ہوتے، میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مسجد میں جگہ باقی نہ رہی۔ چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا، وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار و پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر کھڑی ہو جاتی۔ لوگ وعظ سنتے، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیوں ڈر مریدوں کو ہو نزع و قبر و محشر کا، تو لا تخف فرما گیا بغداد والے مرشد۔ جلوہ دکھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد۔ اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد۔ در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد۔